ایک جن کا واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے اس زمین پر پیدا ہوا۔ دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر نبی کا سجدہ تعظیم کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لایا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پہ خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت، پاور پوری جن مخلوق سے بہت زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو بھی آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا یا معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک نوجوان اور بہت ہی خوبصورت گزرا جو مخلوق کے جن سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے قتل کتنے کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بے پناہ۔ اس نے کہا کہ آج سب کا حساب کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس پر حملہ کیا مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نے مجھے گال پر ایک تھپڑ مارا۔ اس کے ایک تھپڑ میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم جن کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، نہ میرا درد گیا نہ میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے، میرا درد بھی نہیں ختم ہوا۔
پھر میں حضرت شیش کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے میں سب کے پاس گیا، پر کسی سے بھی کچھ بھی نہ ہوا، میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ کی وحی ہوئی کہ اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کب آئے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ اب اصحاب نے بھی بہت کوشش کی، وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط جو ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری آرزو پوری کرو۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی تو ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچاؤ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو اور اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور خون اور پیپ جو اس کے گال سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت، جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنائیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا فهذا